تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، ایمانی بھائیوں، تقوی تمہارے مالک کے ہاں عزت کا معیار اور آخرت میں باہمی فضیلت کا پیمانہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہٰذا تم تقوی کے راستے پر ثابت قدم رہو اور اس کے چراغ سے روشنی حاصل کرو، اور جان لو کہ حسن اخلاق کے بغیر نہ تو خوبیاں خوشنما ہوتی ہے اور نہ کارنامے بدر کامل بنتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس لطیف قرآنی اشارے پر غور کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو متقیوں کی صفات میں سے قرار دیا ہے، اور بلند اخلاق لوگوں کو محسنین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور جو ایسا ہو وہ تقوی و احسان کی صفات کی بدولت اللہ کی معیت اور اس کے مستحق ہونے کی خوشخبری لے لے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اس قول سے بشارت دی ہے، بے شک اللہ متقیوں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اس باریک قرآنی معنی پر غور کرو اور دیکھو کہ کیسے تقوی اور حسن اخلاق کے درمیان مضبوط ربط قائم کیا گیا ہے، جس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کرتا ہے، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ یہ مضبوط تعلق اور عمیق معنی اسلام کی رفعت و عظمت اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس کے شامل ہونے کی ایک روشن تصویر ہے۔ اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی کو سموئے ہوئے ہے اور لوگوں کے احوال کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام عقیدہ و احکام اور کردار کا دین ہے۔ یہ محض ظاہری رسومات اور عبادات تک محدود نہیں، بلکہ معاملات میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے، اور عمل اور رویوں کو بھی شامل ہوتا ہے، جو باطن کے تزکیے اور ظاہر کی تربیت کو جامع ہے۔ اے مومن مرد و خواتین، بلا شبہ اس عظیم دین نے جب نفوس میں اخلاق کی شان کو بلند کرنا چاہا اور لوگوں کی عملی زندگی میں اسے راسخ کرنا چاہا، تاکہ مسلمان کا ظاہر بھی اس کے باطن کی طرح بلند ہو اور اس کا سلوک بھی اس کے عقیدے کی طرح پاکیزہ ہو، تو اس نے
حسن اخلاق کو ایمان سے جوڑ کر اسے کمال ایمان کا حصہ بنا دیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ پتہ چلا کہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے نہ پیش آئے، یہاں تک کہ اس میں باطن و ظاہر دونوں کی خوبصورتی جمع ہو جائے اور اس کا باطن صاف اور سیرت پاکیزہ ہو جائے۔ حدیث کے دوسرے حصے، اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اس میں ایک باریک نبوی اشارہ ہے کہ حسن اخلاق اور اعلیٰ سلوک کا معیار یہ ہے کہ وہ دلوں میں ثابت اور فطرت میں راسخ ہو، یہاں تک کہ یہ عمدہ اخلاق پختہ صفات بن جائیں جو چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم سب کے ساتھ ظاہر ہوں۔ انسان مفاد کے مطابق رنگ نہ بدلے، نہ ہی کسی فائدے کے حصول یا نقصان سے بچنے کے لیے تصنع سے کام لے، بلکہ اس کا حسن خلق تمام لوگوں کے ساتھ ظاہر ہو۔ انسان کا اپنا گھر جہاں وہ رہتا ہے اس کے حسن اخلاق کی کسوٹی اور معیار ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا، کیونکہ یہ امتحان کا وہ میدان ہے جہاں انسان اپنی فطرت پر چلتا ہے اور بناوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ جب مومن بندہ حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اعلیٰ برتاؤ کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے کو سمجھ لیتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ شریعت نے اس پر درجات کی بلندی اور اعلیٰ مقامات کے حصول کو مرتب کیا ہے، تو وہ اللہ کی بندگی، مخلوق کے ساتھ ادب اور نفس کے تزکیے کے لیے حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو بہترین عادات اور اعلیٰ صفات سے آراستہ کرتا ہے اور اسے طیش اور ان گھٹیا خصلتوں سے بالا تر رکھتا ہے جن سے باوقار نفوس اور اعلیٰ ہمتیں دور بھاگتی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش گو اور بد زبان کو ناپسند کرتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک مومن بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے قیام کرنے والے روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے، تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت فرما، بہترین اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور ہم سے برے اخلاق کو دور فرما، برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ بات کہی جو آپ نے سنی، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے پے در پے فضل، رواں احسانات اور پے ہم نعمتوں پر۔ ایسی تعریفیں جن سے نعمتیں بڑھتی اور زیادہ ہوتی ہیں، احسانات جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو اس ذات پر جسے اللہ نے اچھے آداب اور عمدہ اخلاق کے ساتھ بھیجا، اور ان کے آل و اصحاب پر، اور ان سب پر جو تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ ایسا درود و سلام جو صبح و شام، رات و دن، ہر وقت جاری رہے، جب تک پرندے چہچہاتے رہیں، بادل برستے رہیں، اور خوشگوار باد صبا چلتی رہے۔ اما بعد، اے مومن مرد و خواتین، بلا شبہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق، اعلیٰ برتاؤ اور بلند آداب کی مکمل انسانی مثال ہیں۔
جب ہم قرآن کی ان آیات پر غور کرتے ہیں جو اس کریم نبی کے اخلاق کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب کا ایک مقام ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف، کریمانہ اعمال اور مکمل احوال کو انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، نون، قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کے سامنے یہی کافی ہے کہ اس اخلاق کو خود اللہ عز و جل نے عظیم قرار دیا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو ایسے مختصر الفاظ میں بیان کیا جو قلیل ہونے کے باوجود گہرے اور بلند معانی سمیٹے ہوئے ہیں، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف کے لائق ہیں۔ اس اخلاق عظیم کی سب سے واضح تصویر وہ جواب ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا جب سعد بن ہشام بن عامر نے ان سے پوچھا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق اور اعلیٰ آداب میں بہترین نمونہ اور مثالی اسوہ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ آپ کے اچھے اخلاق کی خوشبو سے مہکتی ہے اور آپ کی خوبیوں کے بادل برستے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ پر۔ اور جان لو کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، ان کی آل، ان کے روشن صحابہ اکرام پر اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور اپنے فضل سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما۔ اے جلال و اکرام والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس بابرکت ملک کو محفوظ و مامون رکھ اے رب العالمین، اور یہی خیر تمام مسلم ممالک میں عام فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت سرزمین کی حفاظت فرما جو حرمین کی آغوش اور مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ اے اللہ، اس کے حکمرانوں، علماء اکرام، اس کے عقیدے، اس کے مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اس کے امن کے محافظوں کی نگرانی فرما، اور ان سب کی جو حرمین شریفین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے زائرین کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے امین ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان دونوں کو اپنی خاص نگرانی میں محفوظ رکھ، انہیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ ان کی دینی اور دنیاوی معاملات میں مدد فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اور انہیں حرمین شریفین کے زائرین اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت پر بہترین، بھرپور اور مکمل اجر عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے تمام ممالک کو محفوظ رکھ، ان کے سبھی حالات درست کر دے، اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے معاملات کو سنبھال لے، اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہم تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان چیزوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے، یقیناً تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔